پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر پنجاب میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا 2021 کے اندر. اس ایکٹ کا جو نام ہے وہ ہے پنجاب کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ. میرے خیال سے زبردست یہ ایک ایکٹ پاس کیا ہم نے. اس کی اب میں بات اس لیے کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ اب اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے. بڑی چیزیں پاس ہوتی ہیں اور بڑا کچھ کیا جاتا ہے، مگر میرے خیال سے جب تک آپ امپلیمنٹیشن تک نہ آئیں اور کر کے نہ دکھائیں، جس طرح آپ نے پہلے بھی دیکھا ہم نے جو چیزیں کی ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر پنجاب میں، جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی، جب تک ہم نے شروع نہیں کی، تب تک ہم نے آ کے اس کے اوپر بات چیت نہیں کی. اس کے اندر میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز بتاؤں. اب کلاس 1 سے لے کے 5ویں تک ناظرہ پڑھایا جائے گا، عربک کے اندر قرآن شریف سارا پڑھایا جائے گا. 6ٹھی سے لے کے 12ویں تک بچوں کو ترجمہ اس کا بتایا جائے گا، وہ ترجمہ پڑھیں گے. اب کلاس 1 کے اندر لاسٹ جو قرآن شریف کے اندر 4 سورتیں ہیں وہ پڑھائی جائیں گی. کلاس 2 کے اندر پہلا اور دوسرا سپارہ پڑھایا جائے گا. کلاس 3 کے اندر 3 سے لے کے 8واں سپارہ پڑھایا جائے گا. چوتھی کے اندر 9ویں سے لے کے 18ویں سپارے تک پڑھایا جائے گا. اور 5ویں کے اندر 19ویں سے لے کے 30ویں سپارے کو پڑھایا جائے گا. اور اس کے بعد 6ٹھی کلاس سے 12ویں کلاس تک ترجمہ پڑھایا جائے گا. میرے خیال سے سب سے زیادہ ضروری چیز جو اس کے اندر وہ یہ ہے کہ بچوں کو جو پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ترجمے کے ساتھ یہ ایک کمپلسری سبجیکٹ بن گیا ہے. یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے اندر دیکھیں جس کو کریڈٹ دینا چاہیے تو ضرور ساتھ دینا چاہیے. چودھری پرویز الہی نے جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، ان کا بھی بہت بڑا اس میں رول ہے. سو ان کی بھی میں بہت اس چیز میں ان کا کہوں گا کہ انہوں نے اس میں بہت بڑا رول انہوں نے بھی اپنا پلے کیا اس چیز کو پاس کروانے میں اور اس کو لے کر آنے میں. میری ایک ریکویسٹ ہے جو پرائیویٹ سکولز سے ہے، اور وہ پرائیویٹ سکولز میں نے دیکھا ہے لیٹلی کہ وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں اور بچیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گھر سے ٹوپیاں لے کر آئیں اور گھر سے اسکارف لے کر آئیں. آپ کو جس طرح پتا ہے کہ میجورٹی پرائیویٹ سکولز اور پبلک سکولز میں بچیوں کے پاس پہلے ہی دوپٹہ ہوتا ہے یا اسکارف ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جن سکولز کے پاس یہ انتظام نہیں ہے وہ اپنے یونیفارم کے اندر اس کو ایڈ کریں اسکارف کو، تاکہ یہ نہ ہو جی کوئی بچہ کہے جی میں گھر سے لانا بھول گیا، یہ نہیں تھا. وہ یونیفارم کا حصہ بنا دیں اس کو، کیونکہ آبویسلی جب اس کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے تو لڑکوں کو ایک کیپ پہننی پڑے گی جو ٹوپی پہننی پڑتی ہے، اور لڑکیوں کو اسکارف یا دوپٹہ یا جو بھی چیز انہوں نے سر پہ لینی ہوگی. سو میرا پرائیویٹ سکولز، کیونکہ کچھ پرائیویٹ سکول سے میری بات ہو رہی تھی اس سلسلے کے اندر ان کے ٹیچرز سے، تو انہوں نے کہا جی کہ اسکول میں یہ یونیفارم کا حصہ نہیں ہے تو ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں. تو میں نے ان سے پھر دوبارہ سے بات کی کہ آپ اس کو یونیفارم کا حصہ کیوں نہیں بنا دیتے، تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے گی، تاکہ ان کے پاس یہ ایک چیز جو ہے سارا وقت موجود ہوگی. سو اس لیے آپ کسی کو ڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے کہ آپ گھر سے لے کر آئے یا نہیں لے کر آئے، کیوں نہیں لے کر آئے، اور اس طرح کا کوئی ایشو بنے گا نہیں. سو ہوپ فلی پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ اس بات پہ بہت سیریسلی غور کریں، اور میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اسکارفس کو یا دوپٹے کو اپنے یونیفارم کا حصہ بنائیں. اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ سب بہت زیادہ ایک اور چیز پہ سوال مجھے پتا ہے اس پہ آ رہا تھا آگے، جو کہ میرے سے پہلے بھی لوگوں نے پوچھا ہے. اس کو ہم کریکولم کا دیکھیں حصہ بنا رہے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر پوری کتاب بنے گی جس کے اوپر ٹیسٹنگ ہوا کرے گی. اب دیکھ لیں گے، مطلب اگر بچے کو سمجھ نہیں آ رہا یا اس نے اس کو سمجھانا پڑ رہا ہے تو اس کے اوپر ٹیسٹ بھی کیا جائے گا کہ اس نے واقعی میں سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. کیونکہ میرے خیال سے خالی عربک پڑھنا ایک بڑی زبردست بات ہے، مگر اگر ہمارے بچوں کو ساتھ سمجھ آ جائے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا زبردست چیزیں لکھی ہوئی ہیں،
اور یہ جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ ان کی گائیڈ لائن کیا ہے. میرے خیال سے اس سے بہتر چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے 1,00,000 ٹیچر کو، یا ہم قائد میں بیٹھے ہیں، ڈی جی قائد بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، 1,00,000 ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر. اور اس 1,00,000 ٹیچر میں سے 64,000 ٹیچر وہ ہیں جو پہلے ہی ایم اے عربک یا ایم اے اسلامیات ماسٹرز انہوں نے کیا ہوا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. سو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ اسٹیپ لیا جا رہا ہے تو اس کی پوری تیاری کی جائے اور پوری تیاری کے ساتھ اس کو کروایا جائے. اس کے لیے اگر جس طرح ہمارے آگے نئے ٹیچرز ہائر ہونے بھی جا رہے ہیں پنجاب اور اکراس پنجاب، اس میں بھی ہمیں ضرورت پڑی جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اور ٹیچرز اس کے لیے ہائر کر رہے ہیں. اس وقت میرے خیال سے ہم آخری 3rd لیول پہ پہنچ چکے ہیں ٹریننگ کی. کیوں ڈی جی قائد صاحب؟ ٹرانسلیشن والی، بالکل. سو ہم اس کی 3rd لیول پہ ہیں اس وقت ٹریننگ کی. ٹریننگز بہت پہلے شروع ہو گئی تھی، جب ہم نے ایکٹ پاس کیا تھا اس کے بعد ہی ہم نے ٹریننگ شروع کر دی ہوئی تھی. سو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ ایک زبردست کام کرنے ہم جا رہے ہیں جو کہ پہلے نہ کبھی کسی نے میرے خیال سے اس پہ سوچا بھی ہوگا تو امپلیمنٹ کیوں نہیں کروایا، کیونکہ میرے خیال سے ہمارے بچوں کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہے نہیں. اگلی چیز آپ مجھ سے چھٹیوں کا پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ این سی او سی کی میٹنگ آج ہوئی ہے. اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے اس کے اوپر. اس میں ایک آپشن دی گئی ہے کہ پرابلم جو ہے وہ لاہور پنجاب کی، میں اگر آپ کو بتاؤں تو پرابلم لاہور تک ہے. اور لاہور کا میں اس میں یہ بتاؤں ایشو اس لیے زیادہ ہے بیکاز آف آبویسلی دا پاپولیشن کی وجہ سے ہے، پلس جہاں تک میرا نالج ہے یا ہماری ٹیم کا نالج ہے یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نالج ہے، اور ہیلتھ والوں کے ساتھ ہم بہت زیادہ اس پہ دونوں ڈپارٹمنٹ سائڈ بائی سائڈ کام کر رہے ہیں. جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ سوشل ایکٹیویٹی ہے، وہ اسکولوں کے اندر نہیں ہے. اسکولوں میں تو ہم 85% سے اوپر جا چکے ہیں ویکسینیشن بچوں کی، اور 100% ٹیچرز کی ویکسینیشن پرائیویٹ اور پبلک اسکولز میں ہو چکی ہے. سو ویکسینیشن تو ایک زبردست لیول پہ جا رہی ہے جو ہم پنجاب میں کر رہے ہیں. مگر جو پرابلم ہے، جس طرح میں جس سے بھی میری بات ہوئی ہے، وہ جی ہمیں شادیوں سے کرونا ہو گیا، ہمیں کسی اور ایکٹیویٹی سے کرونا ہو گیا، ساری فیملیز کو ہو گیا. تو ہمیں سوشل ایکٹیویٹی پہ میرے خیال سے زیادہ فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ سکولز میں تو ہم ماسک بھی مینڈیٹوری ہے، ماسک کے بغیر بچوں کا سکول میں آنا الاؤڈ نہیں ہے. دوسری چیز میرے خیال سے ویکسینیشن ہم نے ایک زبردست لیول پہ جا کے کی ہے، اور ابھی بھی ہو رہی ہے. جو ریڈ کیمپین ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے، اور بڑے شہروں میں اور باقی سب جگہوں پہ آئی تھنک وی ہیو ڈن اے ریئلی گڈ جاب. اور اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، کیونکہ انہوں نے زبردست کام کیا اس کے اوپر. اور اس لیے میرے خیال سے جو آپشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 12 سے نیچے جو بچے جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان کلاسز کو سٹیگر کر دیا جائے، اور باقیوں کو جو 100% بچے ویکسینیٹڈ ہیں وہ 100% کلاسیں اسی طرح چلیں جس طرح اس وقت چل رہی ہیں. سو یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا اگلے 24 گھنٹے کے اندر آئے گا. جی جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں بچے ان کی سٹیگرڈ کلاسز 50% والی پہ، جی 50% ایک دن 50% دوسرے پہ. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ویکسینیشن ہے وہ ویکسینیشن کے بغیر بچے اب اسکولوں میں الاؤڈ نہیں ہیں. سو اس لیے آئی تھنک اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا سیویئر کوئی سٹیپ بھی لیا جائے گا. باقی چیزوں کو ہمیں ذرا زیادہ کرٹیل کرنا پڑے گا، اور آئی تھنک ہمیں ماسک کی طرف واپس جانا پڑے گا کہ ماسک مینڈیٹوری کیا جائے ہر جگہ پہ. سو اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو پلیز.